إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد سورہ انعام کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ انعام جسے سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ نے اپنی توحید، اپنی وحدانیت کے دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ بہت سارے دلائل کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی جو امتیں، جو قومیں گزری ہیں، ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور جب رسولوں کی بات کو نہیں مانا گیا، تسلیم نہیں کیا گیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم نے انہیں معاشی تنگی اور جسمانی بیماریوں کے عذاب میں گھیر لیا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ لوگ تضرع، خاکساری اللہ کے سامنے گریہ زاری کریں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ انہوں نے اللہ کے سامنے گڑایا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی؟ ایسا اس لیے نہیں ہوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا تھا۔ اس کے آگے اللہ نے بیان کیا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جس بات سے ان کو نصیحت کی گئی، خبردار کیا گیا، سمجھایا گیا، اسے بھلا بیٹھے اور ذہن و دماغ سے محو کر دیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر طریقے کے دروازے روزی کے، خوشحالی کے ان لوگوں کے لیے کھول دیے، اور جب اس کے اندر مگن ہو گئے، اچانک ہماری گرفت آئی اور انہیں دنیا سے ملیا میٹ کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ان ظالم لوگوں کو مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ والحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔
یہ چند آیتیں اپنے سے ماقبل بہت ساری باتوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے تکذیب، یعنی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کرنا، اپنے عقیدہ، اپنے منہج، اپنے اعمال کو درست نہیں کرنا۔ اس کے نتیجے میں یہ سارے عذاب اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ دو قسم کے عذاب کا اللہ نے تذکرہ کیا، ایک ہے بأسا جو معاشی طور کے پر تنگ دستی، مندی کا شکار ہوتے ہیں، یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے، اور دوسرا ہے ضرہ، جسمانی طور پر بیماریاں مختلف قسموں کی آ گھیرتی ہیں۔ آپ اپنے گردوں کے پیش، اس کے علاوہ اپنے درمیان اس آیت کی روشنی میں غور کیجئے، کیا ان دو حالتوں سے ہم جوجھ نہیں رہے ہیں؟ معاشی تنگی اور جسمانی بیماریاں۔ جو انسان کاروبار سے منسلک ہے وہ اپنے کاروبار کا رونا رو رہا ہے کہ پہلے جیسی بات نہیں، کاروبار کے اندر پہلے جیسی ترقی نہیں رہ گئی، ہر کوئی رونا رو رہا ہے۔ اور جسمانی بیماریاں، کون سا ایسا شخص ہے، بچے تک بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں۔ ذرا سی موسم کی تبدیلی ہوتی ہے، الٹ پھیر ہوتا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے ہر کوئی بیماریوں کے اندر گرفتار ہوتے، شکار ہوتے ہیں۔ دو بڑے عذاب کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ یہ دونوں چیزیں جب ہمیں گھیرے ہوئے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے آخر ان دونوں بیماریوں کے ذریعے اور دونوں آزمائشوں کے ذریعے پچھلی قوموں کو گھیرا تھا، وہی چیزیں ہمارے پر کیوں مسلط کی گئیں؟ قرآن نے اس کی وجہ بیان کی، لعلہم یتضرعون، تاکہ بندے تضرع، خاکساری اختیار کریں، انہیں اپنی غلطی کا اور اپنی خطا کا احساس ہونا چاہیے، اسی کے لیے اللہ نے یہ حالات پیدا کیے ہیں۔ وہ تو صاف کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں سزا دے کر، عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کے شکر گزار بندے۔ تکذیب کے، ناشکری کے بالکل الٹ ہے شکر گزاری۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، ہمیں مسلم ماحول عطا کیا، اور خاص طور سے ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کہ اللہ نے ہمیں شرک سے محفوظ رکھا، بدعات سے، بہت ساری خرافات سے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی ضمن کے اندر ایک بہت پیاری بات کہی۔ یہ نعمت اللہ نے جو ہم کو توحید کی، وحدانیت کی، صحیح عقیدے کی عطا کی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل فسق جو کہ گنہگار لوگ ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں جو اہل بدعت ہیں، جن کا عقیدہ، جن کا منہج درست نہیں ہوتا، مختلف قسموں کی بدعات اور شرکیات میں گرے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اہل بدعت گرچہ بہت زیادہ عبادت کرنے والے، بہت نیکی کرنے والے، لیکن اللہ ان کی قبروں کو تنگ دست بنا دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اہل فسق جن کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، گرچہ خطائیں، گناہ ان کی زندگی میں شامل ہے، اللہ صرف عقیدے کی درستگی، منہج کے صحیح ہونے کی وجہ سے، فکر کی سلامتی کی وجہ سے ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بناتا ہے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بناتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے ہم کو عطا کی۔ کیا ہم اس نعمت کا حقیقت میں شکر ادا کر رہے؟ قرآن نے جن دو چیزوں کا تذکرہ کیا، معیشت کا جو کہ ہماری تجارت سے، روزگار سے جڑی ہوئی چیز ہے، اور دوسرا ہے بیماری جو ہماری صحت، ہمارے جسم سے جڑی ہوئی چیز ہے، ان دونوں چیزوں کے پر آپ غور کیجئے کہ جسمانی صحت ہو یا معاشی تنگ دستی، جس موقع پر اگر بیماریاں حملہ آور ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری امیونٹی پاور کمزور ہے، دفاعی قوت اتنی مضبوط نہیں ہے، آسانی کے ساتھ بیماریاں حملہ آور ہو رہی ہیں۔ یہی معاملہ دراصل ہمارے معاملات کا بھی ہے کہ اگر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے تو بہت آسانی کے ساتھ شرک ہے، بدعات ہے، ہمارے پر حملہ آور ہوں گے اور ہمارے عقیدے اور ہمارے منہج کو بگاڑ دیں گے۔ بالکل آسان بات ہے۔ جس کی جتنی زیادہ امیونٹی پاور ہوتی ہے، جتنی زیادہ قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے،
تو بیماریاں اتنا اس سے دور ہوتی ہیں۔ یہی معاملہ ایمان کی طاقت اور اس کی سلامتی کا ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ انسان بدعات، خرافات، شرکیات سے محفوظ ہوگا۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی۔ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ تضرع۔ تضرع یعنی انسان اپنے خطا، اپنی غلطی کے پر گڑائے کہ ہاں مجھ سے کچھ خطا، کچھ غلطی ہو رہی ہے، چاہے وہ معیشت کے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کے بارے میں جو چیز بیان کی، اس کی برکتوں کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں، اس کے مال میں، تجارت میں برکت دے، اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے، رشتہ داریاں قائم کرے، اسے نبھانے کی کوشش کرے۔ اللہ نے تو یہاں اس بارے میں یہ اصول بنا کر رکھا ہے کہ غیر مسلم بھی اگر اس کام کو کرتا ہے اللہ اسے بھی نوازے گا، اس لیے کہ دنیا دار الامتحان، دار الجزا ہے۔ جو جیسا کرے گا اسی اعتبار سے اسے بدلہ ملے گا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ آخرت میں ایمان کی بنیاد کے پر فیصلے ہوں گے، لیکن دنیا میں اللہ نے سب کے لیے یکساں قانون رکھا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں پر قانون فطرت یکساں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک مسلمان اچھا کھانا پیے، اچھا کھائے، اپنی صحت کو مینٹین کرنے کی کوشش کرے، اگر وہی عمل ایک غیر مسلم کرے گا تو اللہ اس کو بھی دے گا، اس کو بھی وہ ساری نعمتیں، وہ ساری صحت دے گا جو ملنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مسلمان خراب کھانا کھانے کے بعد صحت مند رہے اور ایک کافر اچھی غذاؤں کو استعمال کرنے کے بعد بھی بیماریوں کا شکار ہو۔ اللہ نے قانون فطرت سب کے لیے یکساں بنایا۔ پانی پینے کے بعد اگر ایک مسلمان کی پیاس بجھتی ہے تو کافر کی بھی بجھے گی، کھانا کھانے کے بعد مسلمان کی بھوک مٹتی ہے، کافر کی بھی مٹے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے سامنے ایک میسیج، ایک پیغام آیا کہ کفار کے مقابلے میں ہماری تعداد کم ہے، آپ مزید کمک ہمیں روانہ کیجئے تاکہ ہم مشرکین کا، کفار کا مقابلہ کر سکیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر یہ جنگ ظاہری اسباب کی بنیاد کے پر جیتی جانی چاہیے تو یقیناً کفار تمہارے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہیں، ہتھیار زیادہ ہے، لیکن یہ جنگ صرف ظاہری اسباب اور ہتھیاروں کی بنیاد کے پر نہیں جیتی جاتی۔ اگر یہ چیز دیکھی جائے تو یقینی بات ہے کہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ دراصل ایمان کی بنیاد کے پر، تقوی کی بنیاد کے پر جیتی جاتی ہے۔ اگر یہ چیز تمہارے اندر نہیں ہوگی تم کبھی جیت نہیں سکتے۔ اگر تم جیتنا چاہتے ہو تو اپنی اس طاقت کو اور اپنی ایمانی پاور کو مضبوط کرو، اللہ اس بنیاد کے پر تمہیں فتح دے گا۔ قرآن نے اسی چیز کو بیان کیا کہ اگر تمہاری معیشت یا تمہاری جسمانی صحت یہ مختلف قسم کے حادثات یا مختلف قسم کی بیماریاں اور مندی کا شکار ہو رہی ہیں، یقینی بات ہے کہ کہیں کوئی خرابی ہوگی۔ کسی کی صحت یوں ہی خراب نہیں ہو جاتی، بڑی بیماریاں اسے یوں ہی نہیں لگ جاتی۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھے ہیں لیکن اطراف کا ماحول بہتر نہیں ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ دور سے آنے والی ہوائیں اور یہ تعفن، بدبو اور مختلف قسموں کے وائرس ہمارے پر حملہ آور ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو سلامتی کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بس اب اپنی جگہ کے پر بڑے متقی، عقیدے کے صحیح، بدعات اور خرافات سے محفوظ ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے؟ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی ہمارے اطراف، جہاں تک ہماری طاقت ہے وہاں تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہاں ہم مگن ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اپنی جگہ کے پر پرفیکٹ ہیں، ہم اپنی جگہ پر صحیح ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی جنت بہت ہی مختصر ہے، اس کی نعمتیں بہت کم ہیں۔ کوئی اور شخص اگر صحیح راہ کے پر آ جائے، اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کا منہج صحیح ہو جائے، اس کے اعمال صحیح ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا، تو پھر جنت میں ہمیں کہاں جگہ ملے گی؟ یہ ہماری تنگ نظری ہے، اور یہی تنگ نظری ہماری تنگ دستی اور ہماری بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔
تو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، یہ ذمہ داری دوسروں تک پہنچانا ہے، اور اس ذمہ داری کی بنیاد کے پر دوسروں کی اصلاح کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ لعلہم یتضرعون۔ اب یہ تضرع کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری معاشی اعتبار سے پابندیاں، قوانین، سختیاں ہماری معیشت کو بگاڑ رہی ہیں، ہمارے منافع کو کم کر رہی ہیں، مسائل پیدا کر رہی ہیں، اور جسمانی بیماریاں ہمارے پر مختلف قسموں کی حاوی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ لعلہم یتضرعون، انہیں تضرع اختیار کرنا چاہیے، لیکن کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ قرآن مجید نے اس کی وجہ بتائی، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ دلوں کی سختی کا نتیجہ ہے کہ اللہ کی نصیحت اور اس طرح کے حادثات اور اس طرح کے حالات ہمارے دل کو نرم نہیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے بیماریوں کا اور معاشی تنگیوں کا ایک تسلسل ہے، نئے نئے قوانین ہماری معیشت کی تباہی اور ہمارے منافع کو کم کرنے اور مختلف قسموں کے مسائل پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے چلے جا رہے ہیں، اور نئی نئی بیماریاں یہ ہماری جسموں کے ساتھ، ہماری صحت کے ساتھ کھلواڑ کرتی چلی جا رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، تضرع اختیار نہیں کیا، اپنی غلطی، اپنی خطاؤں کے پر توجہ نہیں دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ دل کی سختی کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو سننے کے بعد بھی انسان کے معاملات کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اب یہ باتیں ہم کو کب معلوم ہوگی؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے، اور اگر ہم نے قرآن کو کھولا ہی نہیں، اس کا ترجمہ، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھا ہی نہیں، تو کہاں سے ہم کو معلوم ہوگا کہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان حالات کے ذمہ دار ہم ہیں، اور کیسے ان حالات سے ہم اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں؟ نہیں پڑھیں گے تو معلوم نہیں ہوگا۔ یہاں اگر ہمارے جسم کے پر کسی مرض کا، بیماری کا حملہ ہوتا ہے، فوری طور کے پر ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا لے کر اور ان چیزوں کے بارے میں بات کر کے بیماریوں کو دور کرنے، دوا لے کر اس کے ذریعے بیمار کو اچھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تو ہماری جسمانی بیماریاں جو دنیا تک محدود ہے، کیا ہم اپنی ایمانی بیماریوں کے بارے میں بھی اتنے فکر مند ہیں کہ اگر ہماری تجارت کے پر کسی قسم کی آفت آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے؟ حالانکہ جسمانی بیماریاں بھی، یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہی ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ قرآن نے صاف کہا کہ ہم نے انہیں بیماریوں کے ذریعے، تنگ دستیوں کے ذریعے پکڑا، گرفت کی ان لوگوں کی۔ محاسبہ کیجئے، سمجھ میں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے الکیس من دان نفسہ، چالاک، ذہین، فطین انسان جو اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، وعامل لما بعد الموت، مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ اور عاجز، نکمہ کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہوا وتمنى علی اللہ، جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا لیتا ہے اور اس کے بعد اللہ سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم، اللہ کریم ہے، بخش دے گا۔ اگر وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفار ہے، تو ساتھ ہی ساتھ وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اس کے فیصلوں نے لمحوں بھر میں پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کا قانون تمام لوگوں کے لیے یکساں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول، مسلم کی روایت ہے، میرے والد کہاں ہیں؟ اس لیے کہ کفروں کے پر موت ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے والد جہنم میں ہے۔ وہ مایوسی کے عالم میں پلٹ کر جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات تھے، انہیں واپس بلایا، کہا کہ واپس آؤ۔ کہا ان ابی و اباک فی النار، میرے اور تمہارے دونوں کے والد جہنم میں ہیں۔ اللہ کا قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ نبی کا باپ ہے، مشرک ہے تو بخش دیا جائے، ایک عام انسان کا باپ ہے، مشرک ہے تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، نہیں۔
وہاں تو خلیل اللہ حضرت ابراہیم کے والد کو نہیں بخشا جائے گا. یہاں اللہ نے ہر کسی کے لیے قانون یکساں بنا کر رکھا ہے. یہ مت سمجھیے کہ ان قوموں کے لیے اللہ کا عذاب آیا اس لیے کہ مجرم تھے، وہ سزا کے مستحق تھے. وہی کام کرنے کے بعد ہم اللہ کے عذاب سے، اس کی گرفت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. اللہ قانون بیان کر رہا ہے، اس قانون کی زد میں جو بھی آئے گا اسے اس کی سزا بھگتنی ہے. اور یہ چیزیں قرآن بیان کر رہا ہے کہ نصیحتوں کے باوجود، سمجھانے کے باوجود بھی آخر تضرع، خاکساری، اپنے گناہ، اپنی غلطی کا اعتراف کیوں نہیں پیدا ہوا؟ کیوں نہیں کیا انہوں نے ایسے؟ قرآن نے کہا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے تھے. اللہ کا کلام جس کے بارے میں خود اللہ بیان کرتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اگر پہاڑ کے پر اتار دیا جاتا، اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا، تو ہمارے دل کو جو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے کیا اس کے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا؟ کیا ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں؟ جو قرآن پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے وہ ہمارے دل کو کیوں نہیں دہلا سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ معنی اور مفاہیم کے پر غور و فکر کرتے ہیں. تبھی یہ قرآن ہمارے پر اثر نہیں کر رہا ہے. دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ یہ قرآن کے پیغام، قرآن کی نصیحت کو سننے اور سمجھنے کے قابل نہیں رہا. قرآن سے وابستگی ہماری بہت کمزور ہو چکی ہے. عدالت جو آخری ہوگی، آخری عدالت قیامت کی شکل میں جو قائم ہوگی، وہاں ایک بہت بڑا کیس پیش کیا جائے گا. وہ کیس دائر کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور یہ کیس دائر کیا جائے گا پوری امت کے خلاف. ہم مجرموں کے کٹہرے میں ہوں گے اور کیس کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور کیس کا عنوان ہوگا قرآن مجید. یہ اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا جہاں صرف انصاف ہوگا. کیا جواب دیں گے ہم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے قرآن ہم پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. وہ کہیں گے اے میرے پروردگار ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نہ اس کو پڑھتے تھے، نہ سمجھتے تھے، نہ پہنچاتے تھے، نہ اس کا دفاع کرتے تھے، اس کا حق ہی نہیں ادا کیا. تو اللہ کی عدالت میں یہ قرآن ہمارے خلاف دلیل بننے والا ہے، ہمارے خلاف کیس کیا جائے گا. کون بچا پائے گا ہمیں؟ آج ہمارے پاس سوشل میڈیا کے پر وقت بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، گھنٹوں اس کے پر لگے ہوتے ہیں، چاہے واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، اور بھی بہت سارے ایپس. لیکن کیا قرآن مجید سے وابستگی کے پاس ہمارے لیے وقت ہے جس کے بارے میں کل قیامت کے دن آخری عدالت میں کیس درج کیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، اس لیے کہ یہ اپنے پڑھنے والے، عمل کرنے والے، اس کا حق ادا کرنے والے کے لیے سفارشی ہوگا، یہ بیرسٹر ہوگا، اس کا وکیل صفائی ہوگا. اور نہیں تو پھر ہمارے خلاف مقدمہ ہوگا، یہ قرآن ہمارے خلاف کھڑا ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے. کیسے اس مقدمے کو، کیس کو جیت پائیں گے؟ نہیں ہے کسی کے پاس اس کیس کو جیتنے کی طاقت. یہ قساوت قلبی ہے. ہم قرآن پڑھ نہیں رہے ہیں، کھول نہیں رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی تھی وہ ثابت ہو رہی ہے. قرآن کو طاقوں میں سجا کر رکھ دیا جائے گا، کوئی چھونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ چیز ہو رہی ہے. یہ حالات جو سورہ انعام کی آیتوں کے اندر بیان کیے گئے، اگر ان آیتوں پر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم انہی صورتحال سے اپنے آپ کو دوچار کیے ہوئے ہیں. ارد و گردوں میں وہی حالت طاری ہے جو قرآن مجید نے بیان کی. معاشی تنگی، بیماریاں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ہم نے اللہ کے سامنے توبہ استغفار نہیں کیا، اپنی غلطی اور خطا کو تسلیم ہی نہیں کیا. دل کی سختی کی وجہ سے کہ قرآن جیسی کتاب جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرتے ہمارے دل کو دہلا نہیں رہی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے؟ قرآن مجید نے اس کی وجہ بھی بیان کی. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ،
شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا. ما کانوا یعملون، جو بھی وہ کام کر رہے تھے مزین کر دیا. آج آپ دیکھیے تجارت میں کا سودی کاروبار کے بغیر معاملہ نہیں جمتا ہے. جب تک ہم کاروبار کے اندر جھوٹ، فساد، چوری یہ سارا کام نہیں کرے، کاروبار میں ترقی کہاں ہوگی؟ شیطان نے مزین کر دیا ہے، جب تک آپ غلط کام نہیں کریں گے کاروبار میں ترقی نہیں ہوگی. شیطان نے مزین کیا، اور انسان جیسی غذائیں اور جیسی چیز استعمال کرے گا اس کے خون میں، اس کی فکر میں، اس کے معاملات میں ویسی ہی چیزیں پیدا ہوگی. ہمارے صحابہ تھے، اسلاف تھے، اس بارے میں اتنی سختی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، اس نے ایک مرتبہ کچھ لا کر دیا، وہ کھا لیے. کھانے کے بعد انہوں نے کہا اس غلام نے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے کس تجارت کے ذریعے، کس کمائی کے ذریعے آپ کو یہ چیز کھلائی ہے؟ میں نے جاہلیت کے زمانے کے اندر ایک شخص کے بارے میں کچھ کوہانت کر دی تھی، پیشن گوئی کر دی تھی، وہ ہو گئی، تو اس کے بدلے میں اس نے مجھے دیا ہے. انہوں نے فوری طور کے پر اپنے منہ میں انگلی کو ڈالا حلق کے اندر، اور وہ ساری چیز جس سے استعمال کیا تھا باہر نکال دیا. اتنا احتیاط، اس لیے کہ خون میں جو چیز شامل ہوتی ہے وہی ہمارے تمام تر معاملات کے اندر نظر آتی ہے. اتنا احتیاط برتا جاتا تھا. شریعت نے بنیاد رکھی ہے عقل حلال کو، ہماری عبادات کی بنیاد اسی کے پر رکھی گئی. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. جب تک تجارت صحیح نہیں ہوگی تب تک عبادت اللہ کے قبول نہیں ہوگی. ہم مسلم کی روایت پڑھتے ہیں کہ ایک پریشان حال شخص کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. پراگندہ حال ہے، گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، انسان دیکھے تو اسے رحم آ جائے تو پروردگار کو کتنا رحم آئے گا. اسی عالم میں وہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے، یا ربی میرے پروردگار. وہ اپنے رب کو پکارتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس، جسم میں دوڑنے والا خون، ہر چیز حرام کا. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کیوں اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ سب پتہ ہے. کیا ان ساری چیزوں کے باوجود ہمارے اندر تضرع ہے، خاکساری ہے، دل کی سختی کم ہو رہی ہے؟ کیا ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں ہے. تو یہ قساوت قلبی اس بنیاد کے پر پیدا ہوتی ہے کہ شیطان غلط کاموں کو ہمارے لیے مزین کر دیتا ہے. کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ لا کر وہاں پیش کرتا ہے کہ نہیں، مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر نہیں چلنے والا ہے. کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ لا کر ایک حرام چیز کو ہمارے لیے حلال بناتا ہے. آج لوگ دھڑلے کے ساتھ سودی لین دین کے اندر ملوث ہیں. دھڑلے کے ساتھ چیک کو ڈسکاؤنٹ کیا جاتا ہے، دھڑلے کے ساتھ، کہ اگر 1 لاکھ روپے کا چیک ہے، آپ کو ضرورت ہے، جا کر 2000 3000 5000 تک لوگ دینے کے لیے تیار، اور اسے ڈسکاؤنٹ کر دیا جائے. ڈسکاؤنٹ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک حرام چیز آپ کے لیے حلال ہو گئی. کتنی سخت وعید. سب سے اہم بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب کے اندر بیان فرمائی قرآن مجید کے اندر، دل کانپ جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر سودی لین دین ترک نہیں کرتے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. کس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے؟ اس کے بعد بھی ہم وہی کر رہے ہیں، نہیں چھوڑنے کے لیے تیار. قرآن صاف کہتا ہے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ سود کو مٹاتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، سود کے بغیر کاروبار ترقی نہیں کرے گا. مختلف چور دروازوں کے ذریعے سودی کاروبار کے اندر ملوث ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے یُعَیِّرُ بِالصَّدَقَاتِ، صدقات کو بڑھاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے، ترقی اس کی بنیاد کے پر ہوتی ہے. ہم اس کی جانب توجہ نہیں دیتے الا ماشاء اللہ. تو یہ شیطان نے اعمال کو مزین کر دیا. کتنی سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جیسا کہ طبرانی وغیرہ کی روایت میں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ سود کے 36 درجات ہیں، اور سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی جائے. سب سے ہلکا ہے، اس کے بعد اس کے درجات بڑھنا شروع ہوتے ہیں.
اس حدیث کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد، کیا اس کے بعد بھی ہم اسی چیز کے اندر ملوث ہوں گے جس کے بارے میں اتنی سختی، اتنی قباحت، اتنی برائی بیان کی گئی؟ آپ نے کہا لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا سب گناہ کے اندر برابر ہے۔ جب یہ سب ہمارے کاروبار میں شامل ہے تو کہاں سے ترقی ہوگی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیر میں کانٹا بھی چبھا رہے اور ہم دوڑتے چلتے پھرتے بھی رہیں، جب تک آپ اس کانٹے کو نہیں نکالیں گے آپ چل پھر نہیں سکتے۔ تو یہ ہماری تجارت، ہماری معیشت کا کانٹا ہے، جب تک ہم اسے نہیں نکالیں گے، یہ ساری خرابیاں باہر نہیں کریں گے، کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن نے اس چند آیتوں میں وہی چیز بیان کی ہے۔ شیطان نے اعمال کو مزین کر دیا۔ اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان تضرع اختیار نہ کرے، دل سخت ہو جائے، شیطان معاملات کو مزین کر دے، حرام کو حلال بنا کر پیش کر دے اور اسی کے اندر انسان لگا رہے، ساری نصیحتوں کے باوجود اگر اصلاح نہیں ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نصیحتوں کو بھلا دینے کے بعد جس قوم کو نصیحت کی گئی، سمجھایا گیا، اگر انہوں نے نہیں مانا بلکہ بھلا دیا، ذہن و دماغ کے اندر محو کر دیا، سنی انسنی کر دی، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ان کے لیے تمام قسم کے دروازے کھول دیتے ہیں، ان کی معیشت، ان کی تجارت ترقی کرنے لگتی ہے۔ دنیا کے اندر انہیں لگتا ہے کہ ہم کوئی خطا، کوئی گناہ نہیں کر رہے، تبھی تو اللہ ہم کو اتنا نواز رہا ہے، ہمارا کاروبار، ہماری تجارت اتنی ترقی کر رہی ہے۔ تو اچانک کیا ہوتا ہے؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک ان لوگوں کی گرفت ہوتی ہے، کوئی اچانک بڑی مصیبت، بڑا حادثہ ان کی زندگی کے اندر پیش آتا ہے، اچانک، بالکل بغتہ، ذہن و دماغ کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی، اچانک اللہ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے اور انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہو پاتا، اچانک انہیں پکڑ لیا جاتا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس کے بعد اس ظالم قوم کی نسل کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے، نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کتنی پیاری بات کہہ رہا ہے، قوموں کی تباہی اور بربادی کے بعد اللہ کہہ رہا ہے والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ایسا کیوں کہ قوموں کو تباہ کر دینے کے بعد، مٹا دینے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے، یعنی اس عمل کے اندر کوئی برائی نہیں تھی۔ اگر ایک ڈاکٹر جس کے پاس آپ گئے، آپ کے جسم میں مثال کے طور پر آپ کو کسی قسم کا آپریشن کرانا ہے، اپنڈکس کا آپریشن ہے، اگر وہ چیز ڈاکٹر کاٹ کر نکال دیتا ہے جسم کے حصے سے، تو آپ اس کے اوپر ڈاکٹر کو گالیاں دیں گے یا تو اس کا شکر ادا کریں گے؟ آپ شکر ادا کریں گے، گرچہ آپ کو تھوڑی تکلیف ہی، پتا ہے کہ اس کے بعد راحت ہے، سکون ہے، کچھ دنوں کی تکلیف ہے۔ یہی معاملہ زمین سے ایسی قوموں کو مٹانے کا ہے جو زمین کی تباہی، فساد کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان لوگوں کی صفائی کر دی جاتی ہے، جب صفائی کر دی گئی تو بھی شکر ادا ہونا چاہیے کہ جو شر و فساد کا منبع تھے، سرچشمہ تھے، جن کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا تھا، جن کی وجہ سے اللہ ہمیں پکڑتا تھا، انہیں ہٹا دیا گیا۔ تو یہ اللہ نے تعریف کی کہ اصل میں ان لوگوں کی صفائی اور ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا، یہی دراصل اللہ کی تعریف کا مستحق معاملہ ہے کہ ان لوگوں کو صاف کر دیا جائے۔ اللہ نے قانون فطرت بیان کر دیا، چند آیتیں ہیں، آپ خود غور کیجئے گا۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے ایک اہم بات یہ بیان فرمائی، یہاں یہ بتایا کہ ہم نے آزمائش کے اندر گرفتار کیا، معاشی تنگی، جسمانی بیماریاں مختلف قسموں کی، لیکن لوگوں نے دل کے سخت ہو جانے کی وجہ سے، شیطان کے گناہ کو مزین کرنے کی وجہ سے اصلاح نہیں کی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ مٹا دیا گیا۔ آگے اللہ نے سورہ اعراف کے اندر جو بات بیان فرمائی، ہر چیز آپ کو جوڑے جوڑے کی شکل میں نظر آئے گی قرآن مجید میں عمومی طور پر۔ یہاں یہ بیان کیا گیا بأسا والضراء، معاشی تنگی اور جسمانی بیماریاں۔ آگے اللہ نے بیان کیا اگر تم سدھرنا چاہتے ہو، بستیوں کے پورے حالات کو بیان کرنے کے بعد قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ کو کیا کہا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر بستی والے ایمان اور تقوی سے اپنے آپ کو مزین کر لیتے تو کیا ہوتا؟
لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے عذاب آ رہا ہے دو شکلوں میں، معاشی تنگی اور جسمانی بیماری کی شکل میں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو دو چیزیں آپ کو اختیار کرنا ہوگا، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے تقوی۔ ایمان کا معاملہ اللہ کی ذات اور دیگر غیبیات سے منسلک ہے، یعنی ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج صحیح ہونا چاہیے۔ ہم عقیدے کے باب میں کہیں گمراہی کا شکار نہ ہو، نہ منہج کے معاملے میں، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح کے پر عقیدے اور خاص طور سے منہج، ان ساری خرابیوں کے پر سب سے زیادہ محنت کی جا رہی ہے۔ یہ اخوانیت کی بات کیجئے، تحریکیت کی بات کیجئے، وحدت اسلامی کی بات کیجئے، ہندوستان میں بھی کچھ تنظیموں کو تیار کر کے مسلمانوں کے عقیدے، منہج، ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کی معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایمان ان ساری چیزوں کی سلامتی کا راستہ ہے، یہ ہمیں دنیا میں بھی سلامت رکھے گا اور آخرت میں بھی۔ اور تقوی یہ ہمارے معاملات کی اصلاح کا ذریعہ ہے کہ کہیں اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو اللہ کا تقوی ہمیں اس گناہ سے روک دے گا۔ ایک مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ تقوی کی بعین ہی مثال گاڑی میں بریک کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح گاڑی میں بریک ہوتا ہے، یہ فوری طور کے پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے گڑا ہے، اسپیڈ بریکر ہے یا راستہ خراب ہے، اسے کنٹرول کرتا ہے۔ یہی معاملہ تقوی کا ہے۔ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ چیز شریعت کے خلاف ہے یا ہمیں رک جانا چاہیے، اگر تقوی کا بریک کام کر رہا ہے تو ہم رک جائیں گے، لیکن گاڑی کی طرح اگر ہمارا تقوی کا بھی بریک فیل ہو گیا ہے تو گاڑی دنیا میں حادثات کا ذریعہ بنتی ہے، اور تقوی کا بریک فیل ہونے کے بعد ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوتی ہے۔ یہ تقوی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید جگہ جگہ کے پر اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ خطبہ مسنونہ میں بھی تین آیتیں پیش کی جاتی ہے، تینوں میں تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بار بار وہی کہا جا رہا ہے، مومنو اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ اور یہ چیز سلف کا طریقہ رہا ہے، تقوی کی سب سے زیادہ نصیحت کیا کرتے تھے۔ ابھی بالکل قریب میں آپ نے دیکھا شیخ صالح الوحیدان رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم، شاہ سلمان حفظ اللہ کے بھائی، ان کی ویڈیو آپ نے دیکھا۔ یہ جب ملاقات کے لیے، عیادت کے لیے گئے، صاف لفظوں کے اندر کہہ رہے ہیں اپنے بھائی کو جو وقت کے فرما روا ہیں، وہ صاف کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو اور اپنے معاملات کی اصلاح کرو۔ ہر جگہ کے پر یہی نصیحت کام آتی ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے تقوی، یہ انسان کو ہر قسم کی خطا اور دنیاوی معاملات کے اندر ہونے والی کوتاہیوں سے روکتا ہے۔ اگر یہ بریک فیل ہو گیا تو انسان حلال و حرام، جائز و ناجائز سب تفریق بھول جائے گا، جو کرنا چاہے کرے گا، اس لیے کہ تقوی کا بریک فیل ہو چکا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والی گرفت جو دنیاوی ہے اور آخرت کی ہے، دونوں سے اگر ہمیں بچنا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہمارا ایمان صحیح ہونا چاہیے، جو عقیدہ، منہج، فکر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں تقوی کی طاقت استعمال کرنا ہے جو دنیاوی معاملات میں ہونے والی خطا، غلطی، کوتاہیوں، غفلتوں سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آسمان و زمین سے تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے اور اپنی جگہ پر سچا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں جائز طور کے پر سکون اور اطمینان والی زندگی، سکون اور اطمینان والی معیشت، تجارت، کاروبار ہمیں ملے، تو اس کے لیے ہمیں ایمان اور تقوی سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مختلف قسموں کی معاشی تنگیاں ہوں یا جسمانی بیماریاں جو ہمیں گھرے ہوئے ہیں، جو ہمارے گناہ، ہماری خطا اور غلطیوں کی بنیاد کے پر نازل بھی ہیں، پروردگار ان تمام قسموں کے مصائب اور مشکلات سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارے دل کو نرم بنا جس کے پر قرآن کی نصیحت کا اثر ہو سکے۔ پروردگار شیطان ہمیں اپنے گناہ کو، خطاؤں کو مزین کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پروردگار تو ہمیں شیطان کی دسیسہ کاریوں سے اور اس کی فتنہ پروریوں سے ہم کو محفوظ رکھ۔ پروردگار ہمیں وہ مومن بنا جو اپنی خطا کا محاسبہ کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے۔ پروردگار ہمیں اپنی خطاؤں کے بارے میں تضرع و خاکساری اختیار کرنے کی توفیق دے۔ جس طرح خطاؤں کے بارے میں حضرت آدم نے، دیگر لوگوں نے توبہ کی، پروردگار ہمیں بھی اسی طرح توبہ کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے معاملات کی اصلاح کر دے، ہمارے حالات کو بہتر بنا دے۔ جو کوتاہیاں اور خطائیں ہیں جن کی بنیاد کے پر ہمارے پر یہ مصیبتیں، آزمائشیں نازل ہو رہی ہیں، ہمیں ان تمام قسموں کی خطا اور غلطیوں سے محفوظ رکھ۔
ان سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنا، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔